نہ ان کی آنکھوں میں کوئی آنسو۔ یقین مانے یہ سب دیکھ کر ایسا ہی لگتا ہے کہ مسلمانوں پر ہندوؤں کی حکومت ہے۔ جس طرح بھارت مسلمانوں کی آواز، کشمیر کی آواز ہندوستان میں دبا دیتا ہے، یہاں پہ اٹھنے والی بھی ہر ایک آواز اسی طرح دبا دی جاتی ہے۔ پاکستان میں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ آزاد کیا گیا۔ ہم نے اللہ سے دغا کیا، ہم نے اللہ سے جھوٹ بولا کہ پاکستان دوسرے مسلمانوں کی حفاظت کرے گا، یہ اسلام کا قلعہ بنے گا۔ یہاں تو آپ اپنی مرضی سے فلسطینیوں کے حق میں احتجاج نہیں کر سکتے، مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر بند کروا دیے جاتے ہیں۔ آئے یہاں کوئی بند کر دے ذرا، یہاں پہ تنخواہ دار یا حلوے دار مولوی نہیں بیٹھا، یہاں پہ بات ہوگی وہ صرف حق سچ کی، امام مہدی کے آنے کی۔ اللہ کے نبی نے مومنین کو یہ بشارت بھی دی ہے کہ امام مہدی کی مجاہدین نے جو جانا ہے، ان مجاہدین میں پاکستانی بھی شامل ہے۔ تو انہوں نے کچھ نہیں کرنا سب کچھ ہم لوگوں نے ہے۔ اور سب سے بہترین چیز جو ہم جیسے لوگ عام عوام جو کچھ کر تو نہیں سکتے، لیکن ہمارے پاس اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسا ہتھیار دیا ہے جس کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں، اور وہ ہتھیار کیا ہے؟ دعا۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، یہ درخواست ہے کہ آپ سب اپنی دعاؤں میں خاص طور پر فلسطینی مسلمانوں کو یاد رکھیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ ایک لمحے کو سوچیں کہ ایک باپ اپنے زخمی بیٹے کو ہسپتال لے کر جا رہا ہے، اور وہاں پہنچ کر اسے پتا چلے کہ اس کا جو دوسرا بیٹا ہے وہ پہلے ہی جام شہادت نوش کر چکا ہے، تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ ایک باپ کو بم دھماکے میں اپنے شہید ہونے والے بچے کے اعضاء تھیلے میں سمیٹنے پڑے۔ میں بھی باپ ہوں، آپ سب کو بھی اللہ نے اولاد دی ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچے کہ میں قربان جاؤں اس باپ کے اوپر، اس کی طاقت کے اوپر۔ اللہ نے اس کو کیا استقامت عطا فرمائی۔ بے شک فلسطین میں دوسری کربلا جاری ہے، اور ہمارے حکومت میں بیٹھے علماء، ہمارے تمام ادارے سمیت پاکستانی فوج، یہاں پہ کوئی نہیں ڈرتا کسی سے، یہ سب غدار ہیں۔ ان کے اپنے کسی بچے کی ایک انگلی کاٹے، میں دیکھتا ہوں ان کے منہ سے آہ نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی، اور یہاں پہ مسلمانوں کی جانوں کا کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو ہم سب انشاءاللہ تعالی دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے کوئی ایسا بندہ چن لے جو جا کے مسلمانوں کے ساتھ لڑ سکے، یہود و نصارہ کو ٹکر کا جواب دے سکے، ہمارے معصوم بچوں کو شہید ہونے سے بچا سکے۔ تو اپنی دعاؤں میں فلسطینی مسلمانوں کو یاد رکھے، اور اسرائیلی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کرے۔ اور تیسری چیز کہ ہر جگہ پر ہر بندہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق اس چیز کو اویئرنس کرے، اس چیز کو مشہور کرے کہ یہودی مسلمانوں پر غاصبانہ طور پر قابض ہے، فلسطین صرف مسلمانوں کا ہے، صرف فلسطینیوں کا ہے۔
تو اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے، ہمیں حق بات کہنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جان تو آنی جانی چیز ہے، ابھی یہاں سے باہر نکلے تو اسرائیل آگے روح قبض کر لے، کس کے پاس گارنٹی کہ نہیں آئے گا؟ تو حق بات کہنے میں، حق بات سننے میں مومن کا کام نہیں کسی سے ڈرے، چاہے اس کے سامنے سینے پر سینکڑوں کی تعداد میں میڈل سجانے والا گدھا کھڑا ہو، جس کو اتنی سمجھ ہی نہیں ہے کہ الاسلام کا 5واں رکن جہاد فی سبیل اللہ ہے، جو ڈالر کے چکر میں اللہ کا قانون بلا سکتے ہیں، وہ سب کچھ بلا سکتے ہیں اور وہ بلا شبہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے اور ہمیں ان کے لیے دعائے خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔